بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و صحب پر۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان زبیر الوی، پروگرام اسلام ہم میں پیش خدمت ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے مسائل پر، اور قربانی کن لوگوں پر فرض تھی، کن لوگوں نے کرنی تھی، کن لوگوں نے کرنی ہے، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ کون سا جانور ہوگا جس کی قربانی کی جائے گی، اور اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور قربانی کے بعد جو گوشت ہے اس کی تقسیم کس انداز میں ہو، کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہے ماشاءاللہ پروفیسر عزیز احمد بیگ صاحب اور جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے گرامی؟ الحمدللہ۔ جناب پروفیسر بہت اللہ کا شکریہ، شکر احسان، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو سر آپ سے بات شروع کرتے ہیں ہم کہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ناظرین تک پہنچ گیا پچھلے پروگراموں میں، تو اب یہ ہے کہ اب ایک جانور ہے، اس کو ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اس میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم کا کیا طریقہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے سوال کیا کہ ایک جانور میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ ایک روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سال 2 جانور قربان کیے، ایک اپنی طرف سے کیا اور ایک پوری امت کی طرف سے کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرحومین کے لیے اور اپنے معصومین کے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے بھی انسان قربانی کر سکتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ہر آدمی ذاتی طور پر اپنا ایک جانور قربان کرے گا۔ تو جو چھوٹے جانور ہیں، بھیڑ، بکری، دمبا، ان میں ایک آدمی کی طرف سے ایک چیز قربان ہوگی۔ یہ دوسری روایت ہے، یہ دوسرا موقف ہے، یہ بھی فقہا کے موقف ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ جو بڑا جانور ہے، گائے جس میں آتی ہے، اور بعض اہل سنت حضرات کے یہاں بھینس بھی آتی ہے۔ اہل تشیع اور اہل حدیثوں کے یہاں بھینس کا قربانی نہیں ہے، چونکہ وہ اس میں فرق بیان کرتے ہیں، یہ الگ اسپیشیز ہے، وہ جنس کا جی ہاں، ریفرنس دیتے ہیں کہ وہ الگ ہے۔ جی ہاں، اہل سنت کے ہاں بھینس میں اور گائے میں اور اونٹ میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اہل حدیثوں کے ہاں اونٹ میں 10 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ یعنی الگ الگ لوگوں کے موقف ہیں، سب کے اپنے دلائل ہیں، سب کے اپنے ان کے پاس ثبوت معاملات ہیں روایتوں کو۔ جی، یہ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے، جب وہ کوئی سودا خریدنے جاتی ہے تو وہ اس کی اچھی طرح چھان پٹک کرتی ہے، لیکن جب مسائل کا مسئلہ آتا ہے تو وہ چھان پٹک نہیں، بس اس نے کہہ دیا تو ہم نے سن لیا۔ میں ریکویسٹ کروں گا تمام عوام سے اور تمام لوگوں سے کہ دینی مسئلوں میں بھی اسی طرح غور فکر کرنے کا رویہ اپنائیں جس طرح ہم کوئی چیز بازار سے لیتے ہیں۔ ان سب کے موقفوں کو دیکھیں، جو بہتر لگے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ کے اس کے پیچھے چل پڑے، کوئی وہ نہیں۔ یہ میں نے اب آپ کو بتا دیا کہ اس میں یہ ہے۔ اب قربانی کے جانوروں کی کچھ خصوصیات ہیں جو ان کے اندر ہونی چاہیے، پھر اس میں بھی آراء ہیں فقہا کی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اہل تشیع اور اہل حدیث کے ہاں خصی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اہل تسنن جس میں دیوبندی اور بریلوی حضرات آ جاتے ہیں، ان کے نزدیک خصی کی قربانی مستحسن ہے، یعنی بہتر ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں یہ عیب ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی گوشت کی سلامتی کا عمل ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اب اس کے بعد جو عیب ہوگا اس عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ سب کا متفقہ موقف ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ایک دفعہ قربانی کا جانور خرید لیا، نہ اس پہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب نیت کر لی، اور نہ اس کا دودھ نکال کر بیچا جا سکتا ہے، نہ اس سے اور دیگر کوئی انتفاع لیا جا سکتا ہے۔ جب نیت کر لیں اس کے بعد وہ جانور معزز اور محترم ہو گیا، اس کی خدمت کرنا، اس کا گوبر اٹھانا، اس کا پیشاب اٹھانا، یہ سارے باعث برکت اور ثواب کے کام ہیں، اس کا اجر اللہ کے یہاں موجود ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں اس زمانے میں ایک تصور اٹھا ہوا ہے بنی اسرائیل کی گائے کا۔
جیسے بتاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بھائی سمپل سی گائے ذبح کرنی تھی. اب اس پہ فلاں نام لکھا ہوا ہے، فلاں نقشہ بنا ہوا ہے، فلاں رنگ کی ہے اور فلاں وزن کی ہے. جتنے سوال کرتے جاؤ گے اتنے مشکل میں آؤ گے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال دیا. بالکل. دیکھیں جہاں پر بات آئی، میں نے بتایا سورہ نعم کی آیت جو حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ تھا، وہاں یہ لفظ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اور دوسری جگہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تو اللہ کے ہاں صرف تقوی جاتا ہے، نہ اس کا رنگ جاتا ہے، نہ اس کی نسل جاتی ہے، اور نہ جانور کا قیمت جاتی ہے، نہ اس کے اوپر لگے ہوئے پھندنے جاتے ہیں. جی اس پہ خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا ہے، اس پہ لائٹنگ کی گئی ہے، اس کا ٹک ٹاک بنا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا ہم نے مطلب وہ سکھایا، اس کو کیٹ واک سکھائی گئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں جاتی. تو یہ سب سے بڑا، میں ساتھ ساتھ اس المیہ کو بھی بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں اس زمانے میں بنی اسرائیل کی گائیں تلاش کی جاتی ہے. وہ لوگ جو پیسوں والے ہیں انہوں نے صاحب حیثیت ہونے کے بعد وہی عمل دہرانا شروع کر دیا، فیسٹیول بنا دیا ہے، فیسٹیول بنا دیا باقاعدہ. اس کو مطلب رکھ کر اور پروگرام اس کو ٹینٹ میں رکھ کر اس کو پنجروں میں رکھ کے اس کو لائٹنگ کر کے یہ نہیں ہو جائے. تو جانور کا کوئی عیب دار جانور نہ ہو تو جانور خریدا جائے. اس سے یہ نقصان ہوا کہ لوگوں میں ایک دوڑ شروع ہو گئی، سب بھول گئے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے اس کا اصل حقیقت جو روح تھی نا قرب حاصل کرنے وہ مفقود ہو، کیونکہ وہ پیسے کی دوڑ میں لگ گئے، پیسوں کی یعنی اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پیسہ جائز ذرائع سے کمایا گیا ہے یا ناجائز ذرائع. یہ وہ حج والی بات آ گئی، کوئی شخص جو ہے کہ یہاں سے حرام کے پیسے، چوری رشوت کے پیسے لے کے حج کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے حج کو اس کے منہ پہ مار دے گا. موجودہ صورتحال میں رشوت باقاعدہ جانوروں کی شکل میں بھی وصول کی جا رہی ہے. بچوں کو قربانی کرنی ہے، بھائی بچوں نے قربانی کا کہا ہے، مجھے نہیں پتا 2 بکرے پہنچاؤ، مجھے نہیں پتا 1 گائے پہنچاؤ. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ یہ شاعر اللہ کا مذاق ہے، شاعر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت صوفی صاحب کیا کہیں گے شاعر اللہ کہ جب کوئی قوم شاعر اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دے کہ ایک گائے ایک اللہ کی طرف سے ایک مقدس چیز، ہم نے لفظ گائے نہیں، قربانی کے لیے، قربانی کی جو جانور آئے گا وہ مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے، اور ہم نے اس کا کیا اشر کیا، ہم پوری گلیوں میں اس کو بھگاتے ہیں اور پھر اس کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا طرح طرح کے اس کے ساتھ، اور ساری رات جانور جو ہے کہ رات کو سوتا ہے اور ہم پوری رات اس کو جگا کے رکھتے ہیں. جی تو یہ ایسی قربانی کس فائدے کی؟ بالکل ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جانور کی حرمت، یہ تو ہے من یعظم حرمات اللہ ومن یعظم شعائر اللہ. قرآن کریم میں اس موضوع کے کئی موضوعات ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ کا درجہ دے دیا، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا نہلانا بھی ثواب، ہاں جی، اور اس کی خدمت کرنا بھی ثواب. تو صرف اس لیے کہ ان کی نسبت ہوگی کس سے؟ قربانی کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہوگی. اس نسبت سے اگر اس جانور کو ہم تکلیف دیں گے تو وہ تکلیف دینا حرام ہے، چاہے کسی قسم کی تکلیف ہو. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ آپ جو دودھ دوتے ہیں تو دودھ دھونے میں اس کے تھن اگر دبتے ہیں تو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو بھی جو منع کیا گیا ہے. اس کے بال کاٹنے اس لیے منع کیا گیا کہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو بہر صورت یہ جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اس وقت، گلیوں میں گھمانا اور شور شرابہ اور بچوں کا پیچھے لگانا، ہاں جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذبح کے وقت ہم بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں. ان میں سے وہ کوتاہیاں کون سی ہیں کہ ایک جانور کے سامنے ہم دوسرے جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی ایک بہت سمجھیے کہ نامناسب ہے. حضور سرور عالم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اس کے سامنے چھری تک تیز نہ کی جائے، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اب دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جانور جو چونکہ وہ اللہ کا شعائر میں سے ہے، اس کو کسی بھی صورت میں تکلیف دینا، ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر یا کسی بھی طریقے سے تکلیف دینا جائز نہیں، یہ گناہ ہے. لہٰذا یہ ہم اس نیک کام کے اندر گناہ کو شامل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو قربانی جو جب ذبح کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور قصائی حضرات جب گائے کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو بالکل رسیوں سے جکڑ دیتے ہیں، بالکل اس کو پیٹ سے بھی اور گردن کے پاس سے بھی اور ٹانگوں سے بالکل اس کو اس طرح پھینکتے ہیں جگڑ کر کہ وہ ہل نہیں سکتی. تو کیا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں قربانی کے جانور کے لیے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک رحمت للعالمین تھے، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، باعث رحمت تھے. ان کا بھی خیال کرنے کا حکم دیا کہ ان کے سامنے ذبح نہ کرو، ان کو پانی پلاؤ، ان کو چھری ان کے سامنے تیز مت کرو.
یہاں جہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں تو کسی چیز کا خیال نہیں کیا جاتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جو حکم ہے الا ما زکیتم، زکیتم کا مطلب ہے خوب پاک ہو جانا. تو جب جانور کو باندھا جاتا ہے، مضبوط باندھ دیا جائے، اس کو ہلنے جلنے پہ نہ دیا جائے تو اس کا خون باہر نہیں نکلتا. صحیح فرما رہے ہیں. اس کا خون باہر نہیں نکلتا، وہ گوشت پاک نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کو اگر باندھا بھی جائے تو جب وہ تھوڑا سا نڈھال ہونے لگے تو اس کی رسیاں ڈھیلی کر دینی چاہیے. ڈھیلی کر دینی چاہیے. اچھا دوسرا ایک ہمارے مسکنسیپشن ہے، وہ یعنی ایک چھوٹے ثواب کے لیے بڑے عذاب کی طرف ہم جاتے ہیں. جی قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اچھا گرایا، اب جب گرا دیا تو گرانے کے بعد پھر اس کو باندھنے کے بعد گھسیٹا جاتا ہے گھسیٹ کے قبلے کی طرف. قبلے بھائی نہیں ہے، قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بڑا گناہ گزیرنا اس کو تکلیف دے. تو دیکھیں ایک ہوتا ہے جلب منفیات، ایک ہوتا ہے دفع مضرت. یعنی چھوٹے ثواب کے لیے بڑی تکلیف کو دے دینا یہ فطری عمل نہیں ہے. صحیح. اگر خدا قسمت سے صحیح جگہ پہ نہیں گرا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کچا یا پتھروں کا فرش ہے، آپ پورے وجود کے ساتھ اس کو گھسیٹ رہے ہیں، اس سے وہ جانور تکلیف میں آتا ہے. تو یہ آپ کا قبلے کی طرف کرنا مستحسن نہیں ہوگا بلکہ یہ تکلیف دہ ثابت ہوگا. اس کا گناہ تو مل سکتا ہے، ثواب کی طرف آپ نہیں جائیں گے. یعنی کوئی وجوب میں سے نہیں ہے کہ قبلے کی طرف اللہ کا نام لینا اس ضروری میں ہے کہ کوشش دیجیے. دیکھیں، کوشش کی جائے کہ سنت رسول ہے، سرور عالم نے ایسا کیا. ٹھیک ہے ہاں، تو اب اس کا یہ کہ پروفیسر سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول سمجھ اگر کر ممکن کوشش ہو کی تو- جائے. ہاں. لیکن کبھی ایسا ہو کہ جناب جس میں بہت تکلیف ہو، جانور کسی کھڈے میں گر کوئی گیا ہو ایسا یا چیز. اونچی. وہ ایک اچھا الگ بس بات. صرف مختصر آپ یہ عرض کر دیجئے گا کہ اس کے جو قربانی کے جو گوشت ہے اس کی تقسیم کا ذرا سا بتائیں. دیکھیں کیونکہ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں کہ پورا ڈی فریزر بھر لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہی کھلاتے ہیں، باقی کسی کو دینے کی زحمت. کہتے ہیں ان کے ہاں تو قربانی ہوئی ہے نا، ان کے ہاں بھی ہوئی ہے، ویسے ان کے ہاں بھی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ 21 دن کے بعد میڈیکل کہتی ہے کہ فریج میں رکھا ہوا گوشت بھی مضر ہو جاتا ہے. یہاں تو یہ کہ وہ اب ایک اگلے قربانی تک پہلے قربانی کا گوشت چلتا ہے. قربانی کا جو شرعی حکم ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک فقراء. واطعم القانع والمعتر جو قرآن نے حکم دیا، کھلاؤ قانع اور معتر کو. تو یہ ان کے لیے 3 حصے موجود ہیں، اس کے 3 حصے کیے جائیں اور ان کو تقسیم کیا جائے. اور یہ بھی دیاتی ہے کہ اچھا گوشت پہلے رکھ لیا جائے اور ہڈیاں اور چربیاں. یہ بھی تو ہے نا وہ کھجور والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سرکار علیہ السلام کی شخص میں ایک صحابی آئے، کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے کہا کہ صدقہ دے دو. انہوں نے کہا کہ یہ بانٹ دو، بولے یار اس سے مجھ سے زیادہ غریب کون ہوگا. نہیں اگر رکھتا بھی ہے تو شرم کو حرمت نہیں ہے. مطلب اس میں جو ہے نا جی سفید 3 صورتیں ہیں. صورت اول یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. 3 حصوں میں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر چھوٹا جانور ذبح کیا، اپنا خاندان بڑے، بچے زیادہ ہیں اور غربت ہے، تو اس صورت میں وہ پورے کا پورا خود بھی رکھ سکتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر سکتے ہیں. البتہ اسی کے اندر ایک اور بات ہے کہ وہ جو قربانی ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یعنی حضور کے نام کی، یا کوئی اپنے والدین کے لیے کرتا ہے یا دادا پردادا کے لیے کرتا ہے. تو یہ ایصال ثواب اس میں وہی حکم ہے جو اپنا حکم ہے. البتہ اس میں صرف اتنا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی کی جائے، باپ نے وصیت کی بیٹے کو کہ میری طرف سے قربانی کی جائے، اب بیٹا وہ قربانی کر رہا ہے، تو اس کا صرف حکم یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا گوشت اللہ کی راہ میں یعنی خیرات کر دیا جائے، وہ خود نہ کھایا جائے. صرف اس کا ایک حکم ہے. باقی ایصال ثواب کے لیے ہو، انبیاء کے لیے ہو، اولیاء کے لیے، غیر مسلموں کو دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ بالکل دینا جائز ہے. دیکھیے میں اس میں تھوڑی سی بات کروں گا. دیکھیے بحیثیت تقرب قربانی، چونکہ یہ مسلمان کا شاعر ہے، یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا. سنیے میری عرض سنیے، مسلمان کو دیا جائے گا. لیکن آپ نے اپنا حصہ رکھا، آپ نے اپنا حصہ رکھا، اب وہ آپ کا ذاتی حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے گوشت قربانی کا، مگر اب وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہو گیا. اب اس ذاتی ملکیت میں اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے، عیسائی ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، تو ذاتی ملکیت میں سے آپ دے سکتے ہیں، لیکن بحیثیت قربانی نہیں دے سکتے. کیونکہ یہ لیکن یہ اللہ کے تقرب کا ہے، عبادت ہے، اور عبادت جو ہے یہ دیکھیں مؤلفۃ القلوب میں جو ایک آپ نے صدقات کی جو قسمیں ہیں اس میں ایک لفظ ہے مؤلفۃ القلوب کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن ہمیں تالیف قلب کے لیے
دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے کوئی شرعاً رکاوٹ بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے کہ جب موقع آئے تو تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے جب اس کو روکا تو اسلام جب بلندی پر چلا جاتا ہے اور اسلام کو کسی کی بھی توجہ کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر یہ میں اس میں حکم تھوڑا سا ایڈ کروں گا. تالیف قلب، اب دیکھیں آپ نے کہا کہ اپنی ذاتی اس میں سے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا جانور خود رکھ سکتا ہے، تو پورا کا پورا جانور اس کا ذاتی ہے، اس کی حیثیت صرف چھری پھیرنا اللہ کا حکم ہے. باقی تقسیم کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا اختیار دیا، جس طرح آپ تقسیم کریں. سارا رکھ لیں، سارا بانٹ دیں، سارا رشتہ داروں کو دے دیں، بیچ نہیں سکتے. اب کس کو دینا ہے یا آپ کی مرضی ہے. وہ جب گوشت کٹ گیا اس کے بعد اس کو آپ نے جس کو مرضی دینا ہے. یہ کسی کو ہم اسپیسیفائی کریں کہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے. ہاں، ایسے غیر مسلم جو بدبخت ہیں، مرتد ہیں، ملعون ہیں، جن کو جو حضور علیہ السلام کی شان کے یا نبوت کے اوپر مطلب قدغن لگانے والے ہیں، اس سے ہماری نفرت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، ایک جذبہ موجود ہے، تو ہم ان سے تالیف قلب نہیں چاہتے. ہمیں نہیں چاہیے ان کی محبت، ہمیں نہیں چاہیے ان کے اوپر. لیکن جو امن پسند ہے، وہ کرسچینٹی کے اندر ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان کو ہندو ہوں، ہمیں ان کو یہ دینا ہے. لیکن ہندو تو ویسے کھاتے نہیں، بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں، گائے کا نہیں کھاتے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی جو ہماری ہے، وہ مائنورٹی جو بھی ہے، جو بھی مائنورٹی ہے، اس کو قربانی کا گوشت شرعاً دینا جائز ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. باقی اگر پہلے آپ ترجیح دیں گے اپنے مسلمانوں کو، اگر مسلمان پورے ہو چکے ہیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے مڑوسی ہیں اور غیر مسلم ہیں، تو ان کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے. جی دیکھیے، ایک تو میں عرض کر رہا تھا کہ تالیف قلب جو ہے نا، اس کے مؤلفۃ القلوب میں حضور سرور عالم نے جن جن کو نوازا وہ سارے مسلمان تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات ہوئی. اسی طرح قربانی کا جو مسئلہ ہے، یہ فقہائے کرام نے اس کی صراحت کی ہے. یہ تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے آپ نے قربانی کا گوشت دیا یا کسی کو آپ نے گوشت دیا، اس کا مالک بن گیا. مالک بننے کے بعد وہ سب کو دے سکتا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں، سب کو دے سکتا ہے. صرف بطور عبادت جو کام ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ فقہا کا مسئلہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب آپ کا، اور جناب علامہ عبداللطیف ہزاروی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین محترم، ہم نے قربانی کے مسائل پر گفتگو کی، قربانی کے حصوں پر کہ کتنے حصے ہونے چاہیے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. یہ وہ والی بات نہ ہو جائے کہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہماریوں نے کی تھی کہ وہ جو ہے نا کہ ایسی گائے ہو، ایسی ہو، ایسی ہو. تو جتنے سوال کریں گے اتنا مشکل میں آتے جائیں گے. بس سمپل اللہ نے جو حکم نازل فرمایا اس کے مطابق ہمیں اپنے کام کرنے چاہیے. اور لوگ اب حج سے فارغ ہو چکے ہوں گے تقریباً، اور وہ سب کی روانگی اب مدینہ کی. بہت سے لوگ تو جاتے ہوئے مدینہ منورہ اترتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ آخر میں جو ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد پھر مدینے میں جاتے ہیں. تو شاعر نے یہ 2-4 اشعار لکھے، تو میں چاہوں گا کہ 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں
آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، اور نام آقا کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا۔ اسٹوڈیو ہے نا، ہم یہاں پر آقا کا نام لے رہے ہیں تو شاعر نے یہی کیفیت بیان کی ہے کہ نام آقا کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ لازمی اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔